بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایک بار پھر ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں پروگرام تزکیہ نفس میں۔ ہماری گفتگو بریک سے پہلے سوء ظن بدگمانی پر تھی اور ہم سورہ حجرات کی آیت نمبر 12 کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کے ترجمے اور اس کی تشریح کا بھی شرف حاصل کر رہے تھے۔ آگے ہم بڑھتے ہیں، آپ کی کالز کے بھی ہم منتظر ہیں اسی موضوع سے، بدگمانی اور شک کے موضوع پر کوئی بھی سوال ہوگا تو آپ ضرور تشریف لائیں اور اپنے سوال سے ہمارے ناظرین اور ناظرات کے علم میں بھی اضافے کا سبب بنے۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ 3 برائیاں، 3 خرابیاں جب اکٹھا ہوتی ہیں تو بدگمانی جیسی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ ان الجبن والبخل والحرص، ڈر، بعض لوگوں کو ہر چھوٹی چھوٹی چیز پر ڈر ہوتا ہے، ڈر، خوف، ڈرپوک لوگ ہوتے ہیں بہت سارے۔ دوسری صفت ہے بخل کی، کنجوس، بخیل۔ اگر کسی بخیل سے آپ کہیں کہ جناب آپ کو پتہ ہے فلاں آدمی نے اتنے پیسے ہدایتی کو دیے، اتنے نیک کاموں میں لگا دیے، میں کہتا ہے نہیں، وہ تو پھر کہیں سے اس نے چوری کو ہوگی، اس کا اپنا مال نہیں ہوگا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے خود کنجوس ہے، خود نہیں دے سکتا ہے تو بدگمانی کرتا ہے۔ بدگمانی، ڈر اور بخل، اور تیسری چیز حرص، لالچ۔ ان 3 چیزوں کو آپ ایک جگہ پر جمع کریں نا تو بدگمانی جیسی دوسروں کے بارے میں بیماری پیدا ہو جاتی ہے۔ بدگمانی جب پیدا ہوتی ہے تو آپ پھر انہی 3 چیزوں کی اسی بدگمانی کا واپس اثر بن کر دیکھیں گے کہ وہ ہر چھوٹی چھوٹی چیز پر ڈرتا ہے، اس لیے بدگمانی کرتا ہے۔ کہیں یہ میرے خلاف سازش تو نہیں کر رہے ہیں، کہیں یہ میرے خلاف کوئی پلان تو نہیں کر رہے ہیں، مجھے کہیں تباہ تو نہیں کر رہے۔ یہ جو اندر سے ڈر ہے، اس ڈر کی وجہ سے بدگمانی بھی ساتھ ساتھ کر رہا ہے۔ ڈر کی وجہ سے بدگمانی، بدگمانی کی وجہ سے ڈر، لازم و ملزوم ہے۔ اسی طرح لالچ، اسی طرح بخل، کنجوسی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اطرحوا سوء الظن بینکم فإن اللہ عز وجل نہا عن ذلک۔ کسی کے بارے میں بدگمانی کو ختم کر دو، اپنے دل و دماغ سے بدگمانی کا خاتمہ کر دو، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس سے منع فرمایا قرآن مجید میں۔ اجتنبوا کثیرا من الظن فإن الظن ان بعض الظن اثم۔ حضور نے فرمایا کہ یہ جھوٹ میں سب سے بڑا جھوٹ ہے کہ انسان کسی کے بارے میں ہمیشہ نیگیٹو سوچے، بدگمانی کرے۔ آگے مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ لا دینہ، یہ ایک ایسی چھوٹی سی حدیث ہے جس کے پڑھنے کے ساتھ ہی میں تو کافی ہل گیا ہوں، اثر مجھ پر اس حدیث کا ہوا ہے۔ فرماتے کہ لا دین لمسیء الظن، بدگمان انسان کے پاس دین ہی نہیں ہوتا، دین اس کے پاس نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر، کیا بیماری ہے یہ نفسانی بیماری کہ ہمیشہ شک، بدگمانی، دوسروں کے بارے میں نیگیٹو سوچ۔ کہتے ہیں کہ دین نہیں ہے اس کے پاس۔ لا دین لمسیء الظن، اللہ اکبر۔ سوء الظن یفسد الامور،
جتنے انسان کے کام ہیں نا اس میں اگر خرابی پیدا کرنا ہو تو بدگمانی شروع کر دو. بدگمانی سے بننے والا کام بھی بگڑ جاتا ہے. وَيُبْعَثُ عَلَى الشُّرُورِ، اور شرارتوں کا یہی بدگمانی سبب بن جاتا ہے. البتہ گزشتہ پروگرام میں نے صرف ایک اہم بات بتائی تھی. آج میں چاہوں گا کہ اس کی تشریح کروں. اگر کوئی کالر ہوں تو کال کو بھی ہم لیتے رہیں گے جب تک کہ اب کال نہیں آتی آپ کی طرف سے. اس پر توجہ فرمائیں کہ اتقوا مواضع التہم. حدیث ہے کہ جہاں پر تہمتوں کا امکان ہو وہاں سے بھی تم دور رہو. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ تم ایسی جگہ پر جاتے ہی کیوں ہو کہ جہاں پر تم کو دیکھ کر لوگ تمہارے بارے میں بدگمانی کریں یا تم پر کوئی تہمت لگا دیں. ہمیں اس لحاظ سے بھی کیئرفل ہونا پڑے گا کہ ایسی جگہ پر ہم نہ جائیں جہاں سے لوگوں کو بدگمانی کا موقع ملتا ہو یا تہمت لگانے کا موقع مل جاتا ہو. دشمن کم ہوتے نہیں ہیں ہمارے. کوئی بھی کتنا ہی اچھا ہو اس کے دشمن یقیناً ہوتے ہیں. چاہے کوئی بھی کتنا ہی برا ہو اس کے سپورٹر بھی یقیناً ہوتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ کوئی ایک انسان ایسا آپ کو دنیا میں ملتا ہے کہ جس کے یا تو 100% لوگ سپورٹر ہیں یا 100% لوگ جو ہے وہ دشمن ہیں. ایسا نہیں ہے. کائنات کا بہترین انسان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کے باوجود آپ کے دشمن تھے اور ابھی بھی ہیں. کائنات کا بدترین انسان ابو جہل ابو لہب. اس کے باوجود اس کی بھی سپورٹ کرنے والے تھے اور ابھی بھی ہیں. یزید کی سپورٹ کرتے، شیطان کی پرستش کرتے ہیں لوگ. جی ہاں بالکل ہے. تو یہ نہیں ہے کہ کوئی اگر نیک ہے تو کہے کہ بھائی مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے، مجھے تو کوئی بھی الزام نہیں دے سکتا ہے، میرے اوپر تو کوئی الزام نہیں آ سکتا ہے، مجھ سے کوئی بھی بدگمانی نہیں کرے گا کیونکہ میں بہت نیک ہوں. چند لوگوں کے لیے آپ بہت اچھے ہیں لیکن آپ کے جتنے دوست ہیں نا اس سے اگر زیادہ نہیں ہیں تو کم بھی دشمن نہیں ہیں. تو دشمن کیا کرتے ہیں؟ پیچھے لگے رہتے ہیں کہ کہیں بھی ذرا سی آپ کی کوئی چوک. آج کل تو میڈیا، سوشل میڈیا میں یہی ہو رہا ہے. کسی کی تصویر کسی کے ساتھ جوڑ کر بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. کسی نے کسی جگہ پر معمولی سی کوئی ایسی چوک کی اور ایسی جگہ پر چلا گیا کہ جہاں پر اسے جانا نہیں چاہیے تھا، فوراً اس پر الزام آ جاتا ہے اور لوگ اسے بدنام کرتے ہیں. ہمیں ان جگہوں کے اوپر جانے سے بھی اجتناب کرنا چاہیے. دوسروں کو موقع ہی کیوں دیں کہ ہمارے بارے میں بدگمان ہوں، ہم پر الزام لگائیں. ہم کیوں موقع دیں دوسروں کو؟ اس لیے ایسی جگہوں پر ہمیں ہرگز نہیں جانا چاہیے. برے لوگوں سے دوستی نہیں رکھنا چاہیے. ہو سکتا ہے آپ کی نیت اچھی ہو کہ میں اس برے آدمی کے ساتھ اس لیے زیادہ اٹھنا بیٹھنا کرتا ہوں کہ ممکن ہے کہ تھوڑا بہت اثر اس پر میرا ہو جائے اور وہ نیک ہو جائے. ہو سکتا ہے الٹا ہو جائے کام، اس کا اثر آپ کے اوپر ہو جائے، آپ کی نیکیاں کم ہو جائیں اور آپ بھی اسی کے طرح ہو جائے. جب برے لوگوں کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہوگا اور لوگ اگر ہمیں الزام دے دیں گے تو ہمیں اپنے اوپر ہی ملامت کرنی ہوگی، مذمت کرنی ہوگی اپنے آپ کی. دوسروں کو مذمت نہیں کر سکتے ہم، کیونکہ ہم خود اس کا سبب بنے ہیں، خود ہم اس کا موقع اس کو ہم نے دیا ہے. کالر کو شامل کرتے دیکھتے ہیں کون ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جناب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب مولانا صاحب میں مشکور لندن سے بول رہا ہوں. شکریہ جناب، فرمائیے. جناب آپ کی باتیں سن رہے، شکر ہے خدا کا کہ آپ ہم لوگوں کو اچھی سی باتیں بتاتے ہیں، دل بھی خوش ہوتا ہے. بات یہ ہے کہ چنگے کل بویے تو چولی پھول بننے میں تو مارے کل بویے تو اگلے بھی رڑ جاندے نے. بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کی ہر بات کو ماننا
اور उनके कदमों के मुताबिक चलना, सुभान यही जिंदगी है मौलाना साहब। आपकी मैं बातें सुनता हूँ, दिल खुश होता है और आपके लिए दुआएं निकलती है कि अल्लाह ताला ने आपको इतनी अक्ल से नवाजा है और अपनी अक्ल के जरिए से लोगों को दिल रोशन कर रहे हैं। तो शुक्रिया भी करता हूँ और जनाब को अदब के साथ सलाम भी अर्ज करता हूँ। अल्लाह जनाब। अल्लाह हाफिज़, मौला आपको भी सलामत रखे। बहुत उम्दा आपने सराहा भी और हौसला भी दिया, और यकीनन आपकी दुआओं ही से हम यहाँ पर मौजूद हैं और दुआओं के बड़े मुस्बत असरात होते हैं। अल्लाह आपको भी सलामत रखे। तो आप कॉल कर सकते हैं, अगर कोई कॉलर हैं तो उनको भी मैं शामिल करूं, अगर नहीं है तो चलिए हम बात को आगे बढ़ाते हैं कि हम उन जगहों से भी अपने आप को दूर रखें कि जहाँ पर जाने से कोई तोहमत लग सकती हो। बुरे लोगों के साथ उठना बैठना, झूठों से दोस्ती करना, शराबियों के साथ दोस्ती रखना, हमें भी दूसरों को बदगुमानी करने का हम खुद मौका दे रहे हैं। मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर आपने ऐसी जगह अपने आप को पहुंचाया कि जहां से आप पर तोहमत लगी या आपके बारे में बदगुमानी लोगों ने शुरू कर दी, तो आप अपने नफ्स के सिवा किसी को न कोसें, किसी को आप बुरा भला न कहें। क्यों? इसलिए कि हकीकत हाल ये है कि हम खुद इसका सबब हैं कि हम लोगों को मौका देते हैं कि हमारे बारे में बदगुमानी करें। कॉलर को शामिल करते हैं, देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम सैयद सरकार। जनाब बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। फरमाइए, आप फरमाइए क्या हाल है? सरकार, मेरा सवाल आपकी उसी आयत के मुतल्लिक है। आपने शायद सूरह हुजरात की आयत पढ़ी है, मैंने एक सूरह यूनुस की आयत में देखा जी कि वहाँ पर भी ये आता है कि इनमें अक्सर ऐसे हैं जो अपने गुमान की पैरवी करते हैं, हालांकि गुमान से बेहतर जो है यकीन जो है वो बेहतर है गुमान से। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं आप ये आयत नंबर 36 है मेरा गालबन। तो मेरा सवाल इस पर आपसे ये है कि इंसान अपना फायदा सोचता है, इसकी खिलकत जो फितरत है वो फायदे हासिल करने पर पैदा किया गया है, तो ये कम तर चीज की तरफ क्यों लपक जाता है? बहुत उम्दा सवाल। बहुत उम्दा सवाल है आपका। अल्लाह आपको सलामत रखे। सैयद अली जान शाह साहब थे और बेहतरीन सवाल आपने रखा है। इंशाल्लाह इस पर बात करेंगे। अगले कॉल को भी शामिल करते हैं अगर कोई है तो। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जनाब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जनाब फरमाइए। आप मेरे ख्याल में टीवी से सुन रहे हैं, आप फोन पर बात कीजिएगा तो बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया। आप दोबारा ट्राई कर लीजिएगा। देखते हैं यहाँ पर कौन साहब है। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। चलिए कॉल ड्रॉप हो गई तो दूसरे हमारे कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हेलो अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब, मेरा नाम मुस्तफ़ैन अली नकवी है। मुस्तफ़ैन अली नकवी, जी फरमाइए। जी मेरा सवाल ये है कि आप कहाँ से बोल रहे हैं मेरे भाई? मैं लंदन से। लंदन से, जी फरमाइए। जी मेरा सवाल आपसे ये मौलाना साहब कि अगर हम किसी ऐसे बंदे से दोस्ती रखते हो जिसका हमें ये खतरा हो कि उसके दिल में हमारे लिए मुकाबला करता है वो हमसे, या उसके दिल में हमारे लिए बदगुमानी है, और वो हमारी एट द सेम टाइम मदद भी करता है, लेकिन हर चीज में हमसे मुकाबला भी रखता है कि अगर इसने ये चीज खरीदी है तो मैं भी ये चीज खरीद लूं, और इसकी वजह से हम उसे अवॉइड करना चाहते हैं, तो क्या हमारे दिल में उसके लिए बदगुमानी है, या उसको हम किस तरह चीज को ओवरकम कर सकते हैं कि हम उसे अवॉइड भी करें, एट द सेम टाइम हमारे दिल में उसके लिए बदगुमानी भी ना हो? ये सवाल है मेरा। बहुत उम्दा सवाल है। इंशाल्लाह हम बात करेंगे, आपके सवाल के जवाब की तरफ भी आएंगे। हम अगले कॉलर्स को भी शामिल करते हैं अगर कोई कॉलर हो तो।
آگے ہم گفتگو یہ کر رہے تھے کہ موقع ہمیں دینا نہیں چاہیے. اب میں ایک چھوٹے سے واقعے کے بعد سوالوں کے جواب کی طرف آتا ہوں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ایسے بھی مواقع ہیں کہ آپ نے کسی کو معمولی سا بھی گمان بد کرنے کی اجازت نہیں دی اور موقع نہیں دیا. امام زین العابدین علیہ السلام روایت فرماتے ہیں کہ ام المومنین صفیہ ایک دفعہ سرکار اعتکاف میں تھے، وہ ملنے کے لیے آئیں، اور جب مسجد کے باہر یہ ملاقات کے بعد اپنے گھر کی طرف جانے لگیں تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنی اس زوجہ کے ساتھ ام المومنین صفیہ کے ساتھ باہر تشریف لائے، چند قدم ان کے ساتھ جاتے رہے، اور جب وہ اپنے حجرے میں چلی گئیں تو پھر واپس تشریف لائے. کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کو اس طرح ان کے ساتھ باہر جانے کی کیا ضرورت تھی؟ کہا میں اس لیے گیا کہ باہر سے اکیلی میری بیوی کو مسجد سے نکلتے ہوئے کوئی دیکھے تو کہیں بدگمانی اس کے اندر پیدا نہ ہو جائے اور شیطان اسے گمراہ نہ کر دے، اس سوچ کو کہ جو منفی سوچ ہے اس کے اندر نہ پیدا کر دے، اس لیے میں اس کے ساتھ گیا تاکہ کوئی بدگمانی کرنے والا نہ کر سکے. کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم مولانا صاحب. جی علی بات کر رہا ہوں میں نیو کیسٹل سے. مولانا صاحب آپ سے ایک سوال یہ کرنا تھا کہ جی. جیسے کہ ایک آدمی ہے، وہ ہمارے بہت اچھے دوست بھی ہیں، اور اب پرابلم یہ ہے کہ اگر وہ کسی کی لیٹ سپوز غیبت کر رہے ہیں، اور تو ہم ان کو کس طرح، اگر ہم انہیں روکتے ہیں تو کسی بات پہ تو وہ بولتے ہیں یار تمہیں کیا ہے، اور اس طریقے سے یعنی کہ ان کو غصہ آتا ہے ہماری اس بات پہ، تو اور ہم ان سے ایسا بھی نہیں کہ ہم ان سے دوست لا تعلق ہی کر لیں. تو اس بارے میں اب وہ جن کی باتیں ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں وہ ٹوٹلی غیبت ہوتی ہے، تو اب ہمارے لیے اس میں کیا حکم ہے، ہم کیا کس طریقے سے اس بات سے بچ سکتے ہیں؟ جزاک اللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ، بہت عمدہ آپ نے سوال کیا، انشاءاللہ اس پر بھی بات کریں گے. ہمارے پاس بہت کم وقت ہے، مزید ایک دو کال ہم لے سکیں گے انشاءاللہ، اس کے بعد ہم جواب کی طرف ضرور آئیں گے. جی السلام علیکم رحمۃ اللہ. جی ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہماری کون بہن کہاں سے ہیں؟ جی میں رخسانہ بات کر رہی ہوں مولانا صاحب، وہ آئرلینڈ سے. جی فرمائیے. ایکچولی وہ دراصل مجھے نا کچھ ڈونیٹ کرنا تھا، جی کچھ منی، سو آئی ڈونٹ نو آپ میں کہاں پہ کروں، کوئی نمبر اگر آپ اگر دوبارہ زحمت کر لیں تو کنٹرول روم میں آپ سے ڈیٹیلز لے لی جائیں گی. جی سوری، اگر آپ دوبارہ زحمت کر لیں کنٹرول روم میں فون کر لیں یا اسی نمبر پہ کر لیں تو انشاءاللہ کنٹرول روم والے آپ سے ڈیٹیلز لے لیں گے اور آپ کی ڈونیشن لے لی جائے گی. بہت شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. جزاکم اللہ خیر. اللہ ان کو سلامت رکھے اور تمام ان محبان ہدایت کو بھی سلامت رکھے کہ جو اس چینل کو، جو امام عصر عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی امانت ہے اور ہدایت کا ایک مرکز ہے، اس کی سپورٹ کرتے رہتے ہیں. اگر کوئی کالر نہیں ہے تو پھر میں جواب کی طرف آتا ہوں، چونکہ ہمارے پاس ٹائم بھی بہت کم ہے اس لیے میں جواب کی طرف آتا ہوں. سید علی جان شاہ صاحب نے خوبصورت سورہ یونس کی آیت نمبر 36 کا حوالہ دیا ہے، اور اس میں جو عمدہ سوال ہے وہ یہ کہ انسان کی فطرت میں یہ بات ہے کہ وہ جہاں فائدہ ہو وہاں زیادہ مائل ہوتا ہے. تو کبھی کبھی انسان کیوں کمتر فائدے کے لیے بڑے فائدے کو قربان کر دیتا ہے اور اس طرح وہ نقصان کر لیتا ہے. ان الانسان لفی خسر والعصر، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے زمانے کی قسم کھا کے فرمایا کہ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں. در عین حال کہ اس کی فطرت میں منافع اور فائدے کی طرف رجحان ہے، اس کے باوجود وہ گھاٹے میں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ یا تو بالکل ہی نادان ہے، علم نہیں ہے، معلومات نہیں ہے. نقصان جب ایک
آدمی کے پاس ہیرا ہو اور اس ہیرے کی اسے پہچان ہی نہ ہو، پرکھ ہی نہ ہو، معلوم ہی نہ ہو کہ وہ ہیرا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ کوڑیوں کے دام کیا مفت میں شیشہ سمجھ کے کسی کے حوالے کر دے۔ نقصان اتنا بڑا، جی ہاں، نہ جاننے کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے۔ دوسرا، ایمان نہ ہونے کی وجہ سے۔ ایمان بہتر اور زیادہ تر ثواب کا اس کو ہے ہی نہیں کہ میں یہاں پر تھوڑے سے پیسے اللہ کی راہ میں دوں گا، اس کے 10 گنا نہیں، 70 گنا نہیں، ہزاروں گنا اللہ سبحانہ وتعالی واپس لوٹائے گا۔ اس پر ایمان ہی نہیں ہے، اس لیے وہ نقصان کو خود ہی جو ہے نا قبول کر لیتا ہے۔ تیسرے مرحلے میں انسان کے ایمان کے ہوتے ہوئے بھی وہ کبھی کبھی نقصان کرتا ہے، وہ اس وقت کرتا ہے جب اسے کوئی موازنہ کرنے کا موقع نہیں ملتا کہ دو چیزیں ہیں، ان میں سے کون سی چیز خریدنی ہے، اس کا وہ انہیں موقع نہیں ملتا، نتیجے میں وہ نقصان کر جاتے ہیں۔ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہر چیز کے بارے میں جانیں، ایمان ہمارا مضبوط ہو، عقیدہ ہمارا مضبوط ہو، پھر عمل کے میدان میں بھی ہم تھوڑا سا اچھے برے کو اچھی طرح سے پرکھ لیں، نفع اور نقصان کو اچھی طرح سے تول لیں، پھر اس کے بعد کسی چیز کو حاصل کریں۔ آگے بڑھتے، مصطفی علی نقوی صاحب لندن سے سوال کیا ہے اپنے دوست کے بارے میں کہ کچھ ایسے ہیں دوست کہ وہ جو مدد بھی کرتے ہیں اور فائدہ بھی پہنچاتے ہیں، لیکن وہ ہمیشہ مقابلہ بھی کرتے رہتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ ان کا کچھ ایسا بھی ہوتا ہے تو ہمیں بدگمانی ہوتی ہے۔ دیکھیے میرے بھائی، اگر وہ آپ کے لیے مفید ہے، آپ خود فرما رہے ہیں کہ کبھی کبھی وہ فائدہ بھی پہنچاتا ہے اور ہمارا مطلب اس سے فائدہ بھی ہوتا ہے، تو مفید دوست کے بارے میں آپ بدگمانی کریں کہ شاید وہ آپ کا کوئی مقابلہ کر رہا ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے، آپ کی شاید دونوں کی کبھی کبھی پسند کیمسٹری جو ہے وہ مل رہی ہوتی ہے، آپ کو نہیں پتہ ہوتا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں کہ میرا مقابلہ کر رہا ہے، میرا مقابلہ کر رہا ہے۔ مثلا فلاں رنگ کا شرٹ آپ نے خریدا، اس کو بھی وہ رنگ پسند ہے، اس نے بھی وہ خرید لیا، نہ اس نے سوچا کہ آپ کی شرٹ کی طرح مجھے خریدنا ہے، بلکہ اس کے اپنے اس پسند کو جو آپ کے ساتھ اتفاقی طور پر ملتی ہے، آپ نے یہ سمجھ لیا کہ شاید میرا مقابلہ کر رہا ہے، بدگمانی آپ کی طرف سے۔ تو آپ کوشش کریں کہ بدگمانی نہ کریں، کیونکہ اگر وہ مفید ہے تو ظاہر سی بات ہے، مفید ہے تو پھر اس کے بارے میں جب تک کہ یقین نہ ہو جائے آپ کو کہ یہ واقعاً بھی میرا دشمن ہے یا میری جڑیں کاٹ رہا ہے یا میرا مقابلہ کر رہا ہے، اس وقت تک آپ کسی بھی گمان کے بلبوتے پر آپ اس کی دوستی کو ترک نہ کریں۔ علی صاحب نیو کاسل سے، انہوں نے بھی اپنے دوست کے بارے میں پوچھا ہے کہ جناب غیبت کرتے ہیں وہ دوست، اور اگر ہم کچھ کہیں تو وہ برا مان جاتے ہیں، ان کے ساتھ ہم کیسے برتاؤ کریں؟ دیکھیے کبھی بھی یاد رکھیے، چاہے کتنا ہی کوئی دوست کلوز ہو جائے، اس کی خواہش یا اس کی رضامندی کی خاطر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ناراض نہ کریں۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ کسی ایک کے تھوڑے سے معمولی سے پسند یا خواہش کو پورا کرنے کے لیے اللہ کے غضب کو خرید لیتے ہیں، اور ہم بھول جاتے ہیں کہ اگر یہ ناراض بھی ہوتا ہے، خدا راضی رہتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اس کو بھی کہیں نہ کہیں راضی اللہ سبحانہ تعالیٰ کر ہی دے گا آپ کی۔ یہی وجہ کہ بہت سارے لوگ اہل بیت اطہار کے نام سے جلتے رہے، بغض تھا، کینہ تھا، نفرت تھی، لیکن آج مجبوراً ہی صحیح ان کو بھی یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم بھی اہل بیت اطہار کو مانتے ہیں، یہ مجبوری میں کہہ رہے ہیں، لیکن اللہ کا یہ وعدہ ہے جو پورا ہو رہا ہے۔ اس لیے آپ اپنے دوست کا دل رکھنے کے لیے غیبت مت سنیں، کیونکہ غیبت کرنا بھی حرام ہے، غیبت سننا بھی حرام ہے۔ کیا کریں آپ بتا دیں کہ میرے بھائی بہتر ہے کہ ہم کوئی دوسری بات کریں اور آپ غیبت کسی کی نہ کریں، یہ گناہ ہے، بلا وجہ آپ بھی گنہگار بن رہے ہیں، ہمیں بھی گنہگار کر رہے ہیں۔ اگر وہ برا مان جاتے ہیں 1 مرتبہ 2 مرتبہ
تو وہ برا مانے، کوئی مسئلہ نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا امپورٹنٹ ہے، اس کو آپ نے سامنے رکھنا ہے. اچھا یہ صرف دوست کے لیے نہیں ہے، کبھی کبھی میاں بیوی کے درمیان ہے، بیوی میاں کا دل رکھنے کے واسطے غیبت سنتی ہے، یا شوہر بیوی کا دل رکھنے کے لیے غیبت جو ہے وہ سن لیتا ہے. ایسا نہ کریں، فوراً روکیں. یہی تو ہے ایک دوسرے کا آئینہ بننا، اسی کو تو کہتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کی اصلاح کریں. دوست بھی وہی اچھا دوست ہے کہ جو آپ کے منہ پر آپ کی کسی بھی کمی کو بتائے، آپ کے عیب کو بتائے، البتہ اچھے انداز میں، برے انداز میں نہیں. بہترین پانی ہو اور اگر گلاس جو ہے وہ گندی ہو تو گندی گلاس میں اچھا پانی ڈالیں گے تو کوئی بھی نہیں پیے گا. یعنی انداز آپ کا اگر برا ہو، چاہے کتنی اچھی بات آپ کرنا چاہتے ہو، کتنی سچی اور حقیقی اور حق والی بات ہو، آپ کے انداز میں اگر خرابی ہو تو بالکل ویسے ہی جیسے گندے گلاس میں آپ نے اچھا پانی جو ہے نا ڈال کے پیش کیا ہو. تو یہ بھی بہت اہم ہے کہ آپ کا انداز کیسا ہونا چاہیے. اچھے انداز میں آپ ضرور ان کو ٹوکیے گا، روکیے گا، بتائیے گا کہ غیبت بہرحال ہم نہ آپ سنیں نہ کریں نہ ہم سنیں گے، باقی دوسری باتیں ہم کریں گے، کچھ اچھی باتیں کریں گے. اس طرح آپ جو ہے شاید 2-4 مرتبہ ایسے ہی کریں گے تو وہ بھی راہ راست پر آ جائے اور آپ کے بعد میں چل کے قدردان بھی ہو. اور ہوتا ہے ایسا اکثر کہ دوست بعد میں چل کے ریئلائز کرتے ہیں، کہتے ہیں یار یہ تو صحیح معنوں میں یہی تو میرا اصلی دوست ہے کہ جو میرے دل رکھنے کے لیے نہ برا کرنے دیا اس نے، نہ کوئی بری بات اس نے خود سنی. یہ تو اچھی بات ہے. یہ کوالٹی دیکھیں نا، ہر بار یاد رکھیں کہ جو صحیح کام ہے نا اس کا اثر اللہ سبحانہ تعالیٰ آہستہ آہستہ ضرور ظاہر کرتا ہے، مثبت اس کا اثر ہوتا ہے. اس لیے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ٹائم جو ہے ہمارا اس پروگرام کا تمام ہوا چاہتا ہے. ناظرین آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس وقت غزہ کے جو حالات بگڑ رہے ہیں دعا بھی کریں، پروٹیسٹ کے سلسلے کو جاری بھی رکھیں. کم سے کم آپ اپنی نمازوں میں ظالموں کی تباہی اور مظلوموں کی حمایت کی دعا ضرور کریں، کم سے کم. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ عراق میں کیا ہو رہا ہے، اور جو داعش نام کی ایک خطرناک چیز وجود میں آئی ہے جس کو آئسس بھی کہا جاتا ہے. میں نے آج غور کیا اس بات پر کہ نام کا جو مخفف ہے، جو شارٹ فارم ہے ISIS، آئسس، کہنے کے لیے تو یہ کہتے ہیں اسلامک اسٹیٹ آف عراق اینڈ سیریا، لیکن جو ان کی حرکتوں سے واضح ہو گیا ہے، مخفف اپنی جگہ پہ صحیح ہے، شارٹ فارم بالکل صحیح ہے، لیکن اس کی جو فل فارم ہے وہ غلط ہے. اس کو اس طرح ہونا چاہیے، اسرائیلی اسٹیٹ آف عراق اینڈ سوریا. اسی طرح عربی میں اس کا شارٹ فارم بنا ہے داعش، دولت اسلامی عراق اور شام. اس کو ایسے ہونا چاہیے، دولت اسرائیلی عراق اور شام. یہ ایک حقیقت ہے. میں نے اس پر غور کیا کہ واقعاً اس کے مخفف میں بھی وہی حقیقت ہے کہ جس کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل بیک وقت وہاں ظلم و بربریت کا مظاہرہ کر رہا ہے، اور اسی کے چٹے بٹے، اسی کے چیلے، اسی کے تیار شدہ بدترین انسان عراق کے اندر ظلم و بربریت کو جاری رکھے ہوئے ہیں. تو ان دو کو ایک ساتھ آپ کریں تو بالکل وہ مخفف صحیح ہے. یہ اسرائیلی اسٹیٹ آف عراق اینڈ سوریا ہے، دولت اسرائیلی عراق اور شام ہے. اللہ ہم کو ان دشمنوں کے شر سے بھی محفوظ رکھے، امت مسلمہ کو محفوظ رکھے، اور وہاں کے مومنین اور وہاں کے مسلمان یا پھر وہ جتنے انسان وہاں پر بے گناہ ظلم و ستم کا شکار ہو رہے ہیں، اللہ انہیں محفوظ رکھے، دشمنوں کو نیست و نابود فرمائے، مظلوموں کی حمایت و نصرت فرمائے. کم سے کم یہ ہم کر سکتے ہیں
کہ اپنی نمازوں میں صدق دل سے دعا کریں تاکہ ہم قیامت کے دن ظالموں کی خاموشی کی وجہ سے بھی مدد کرنے والوں میں سے شمار نہ ہوں بلکہ مظلوموں کی حمایت کرنے والوں میں ہمارا شمار ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔